حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، با وقت وفات یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس بندے پر اللہ کی رحمت ہے، یعنی کہ یہ بندہ جنتی ہے، یا اس بندے کو دعاؤں یا قرآن پاک کی تلاوت کی ضرورت ہے؟ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے 3 نشانیاں با وقت وفات اس بندے کے چہرے پر ظاہر فرماتا ہے کہ اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یا اس بندے کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وہ 3 نشانیاں یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، خیال رہے کہ آدم علیہ السلام توبہ کی قبولیت سے پہلے اتنا زیادہ روئے کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ان پر رونا آ گیا تھا اور انہوں نے بھی بارگاہ الہی میں حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت کی تھی۔ تب رحمت الہی نے ان کی دستگیری کی اور ان کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یاد دلایا اور اس نام گرامی کے طفیل توبہ قبول فرمائی۔ اس طول و عرض اور دنیا میں 5 آدمی بہت زیادہ روئے ہیں۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن کا ذکر کیا جا چکا ہے، دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں بہت زیادہ روئے تھے، یہاں تک کہ آپ کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی سے بہت زیادہ روتے تھے۔ چوتھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد بہت زیادہ روئی تھیں، یہاں تک کہ آپ خود اپنی اس پریشانی کی حالت کو اپنے ہی الفاظ سے اس طرح بیان فرماتی ہیں۔ ترجمہ: مجھ پر اتنی مصیبتیں آ گئیں کہ اگر وہ مصیبتیں دنوں پر آئیں تو دن بھی راتیں بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کا مشاہدہ نہ کرنا یقیناً سیاہ راتوں سے آپ کے لیے کچھ کم نہ تھا۔ 5ویں زین العابدین جیسا صابر کہاں ملے گا جن کے سامنے بھائی، بچے، باپ اور کتنے ہی اقرباء و احباب شہید ہو گئے تھے، لیکن آپ نے بغیر جزا و فضا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغولیت اور رونے میں مصروفیت رکھی۔ خیال رہے کہ یہاں تک کہ 5 حضرات زیادہ روئے۔ تفسیر نعیمی سے اخذ کی گئی ہے۔ وہ چھٹی ہستی جن سے اللہ تعالیٰ کے خوف اور امت کے غم میں رونا ثابت ہے، وہ سید الانبیاء افضل الکائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن شبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ سے رونے کی وجہ سے اس طرح آواز آ رہی تھی جیسے دیگ یا ہنڈیا سے جوش مارتے وقت آواز آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرتے رہے۔ جو آیت کریمہ آپ تلاوت فرما رہے تھے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا تھا کہ اے مالک الملک، اگر تو ان بندوں کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کی مغفرت فرما دے تو عزیز و حکیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کریمہ کی کیوں تلاوت فرماتے رہے؟ اس لیے کہ آپ کی وہ امت جس نے ایمان قبول کیا، اس کی مغفرت اور رحمت اور امت سے عذاب کو اٹھا لینے کی دعا کرنے کی غرض سے آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے رہے، بار بار اس لیے تلاوت کرتے رہے کہ آپ اس کے معنی میں تفکر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار، اس کی عزت کے اسرار اور اس کی حکمت کے انوار میں غور و فکر فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے اور ساری رات عبادات میں گزارنے کی وجہ دوسری حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت یا جہنم اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتوں کی 2 صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے آفتاب کی طرح چمکتے ہیں، تو مردہ ان کو دیکھتا ہے، دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید مرنے والا شخص تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوش
خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اگر مرنے والا شخص مومن ہو تو فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مطمئن نفس، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکل آ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ انعامات رکھے ہیں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ فرشتے نہایت ہی نرمی اور مہربانی سے اس کو یہ خوشخبریاں سناتے ہیں اور پھر یک کے بعد دیگرے ہر ناخن اور ہر جوڑ سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، اور یہ اس پر آسان ہوتا ہے اگرچہ اسے سخت سمجھتے ہو، یہاں تک کہ روح تھوڑی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ جسم سے نکلنے کو اس سے زائد برا جانتی ہے جتنا کہ بچہ اپنی ماں کے رحم سے نکلنے کو اچھا نہیں سمجھتا، تو فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں کہ کون اس کی روح کو اٹھانے کا شرف حاصل کرے گا۔ آخر کار ملک الموت اس کو لے کر اوپر کی طرف چڑھتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں وہ ملک الموت وفات دیتے ہیں جس کو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ ملک الموت اسے سفید کپڑوں میں لے کر اپنی گود میں ایسا دباتے ہیں کہ ماں بھی اپنے بچہ کو اتنی محبت سے نہیں دباتی۔ پھر اس سے مشک سے بہتر خوشبو نکلتی ہے جسے فرشتے سونگتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاک روح اور اے پاک خوشبو، خوش آمدید، اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، جس دروازہ پر پہنچتا ہے اس کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں یہاں تک کہ بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوتا ہے تو وہ ارشاد فرماتا ہے اے پاک نفس اور اے پاک جسم جس سے نکل کر آئی ہے، خوش آمدید۔ اور جب خدا تعالیٰ کسی کو مرحبا کہتا ہے تو کائنات کی ہر چیز مرحبا کہتی ہے اور اس کی تمام تنگی دور ہو جاتی ہے۔ پھر ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ اس نفس کو جنت میں لے جا کر اس کی قیام گاہ دکھاؤ اور اس کو تمام وہ نعمتیں دکھاؤ جو میں نے اس کے لیے تیار کی رکھی ہیں، اور پھر وہ اسے زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں ان کو زمین سے پیدا کروں گا اور زمین میں داخل کروں گا اور پھر زمین سے ہی لوٹاؤں گا۔ بس اب وہ روح زمین کی طرف جانے کو جسم سے نکلنے سے بھی زیادہ برا سمجھے گی اور پوچھے گی کہ کیا اب تم مجھ کو پھر اس جسم کی طرف لے چلے ہو جس سے میں نے چھٹکارا حاصل کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ فرشتے اس روح کو اتنی دیر میں واپس لے آئیں گے جتنی دیر میں لوگ جسم کو غسل و کفن سے فارغ ہوں گے، پھر اس روح کو اس کے جسم اور کفن میں داخل کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار خادم اور صحابی تھے، بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیماری کے ایام میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ پیر کا دن تھا، لوگ نماز میں صفے باندھے کھڑے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر مبارک کا پردہ ہٹایا اور ہمیں دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، چہرہ مبارک قرآن مجید کا ورق معلوم ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہمیں اس قدر خوشی ہوتی کہ ہم نے فتنہ میں پڑ جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صف میں شامل ہونے کے لیے پیچھے ہٹنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کر لو اور پردہ نیچے گرا دیا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا۔ حدیث شریف کی دو مشہور کتابیں ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ایک روز ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا، اور حسن اتفاق سے اس موقع پر میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے جانا ہے تو کسی دن میرے لیے ممکن ہوگا تو وہ آج کا دن ہوگا۔ میں کافی مال خرچ کر کے آج ان سے سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تو میں آدھا مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ اے عمر، اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کتنا مال چھوڑا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آدھا مال ان کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ ان کے
کے پاس تھا سب لے کر آئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو بکر، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے اللہ اور رسول کافی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل میں کہا کہ کسی چیز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر میں کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جس روز میرے والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے مشرف ہوئے تو اس روز آپ کے پاس 40,000 دینار موجود تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 40,000 درہم تھے۔ آپ نے یہ سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خرچ کر دیا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جس روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ایمان لے آئے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، اور جب آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو اس مال میں سے آپ کے پاس صرف 5,000 باقی رہ گئے تھے۔ مکہ معظمہ میں آپ نے 36,000 درہم مسلمانوں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں اور اسلام کی مدد کرنے میں خرچ کر ڈالے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے یہاں تشریف لے جاتے تھے اور دوپہر کو آرام فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما کر اٹھتے تو محبت صادقہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکی پسینے اور ٹوٹے ہوئے بالوں کو ایک شیشی میں جمع کر کے رکھ لیا کرتی تھیں اور اس کو جان و دل سے عزیز رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلیم کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جبین مبارک سے پسینہ پوچھ رہی ہیں۔ فرمایا، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ آپ بولی، برکت حاصل کر رہی ہوں۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی۔ فرمایا، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، پانی لاؤ۔ سامنے مشکیزہ لٹک رہا تھا، وہ اس میں سے پانی انڈیلنے لگی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اسے ہی لے آؤ۔ حضرت ام سلیم وہ مشکیزہ لے آئیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ریحانہ اپنے منہ مبارک سے لگایا اور پانی پی لیا۔ جب حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے مشکیزے کے دہانے کو کاٹ کر اپنے پاس بطور یادگار دن اپنے گھر پر تشریف رکھتی تھیں کہ اسی اسنا میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے ہیں، کھانا بھیج دو۔ آپ نے سنا تو تڑپ اٹھیں، سب کام کاج چھوڑ کر اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرنے لگیں۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ نے چند روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دی کہ بارگاہ نبوت میں پیش کر دو۔ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں وہاں چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، تم کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے لیے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، جی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے بڑی محبت سے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور ساری روٹیاں اور سالن لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا پورا گھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار تھا اور اس کا ثبوت پورے گھر والوں کی قربانی سے ملتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا خیال رکھتی تھی، اس کا اندازہ مذکورہ واقعات سے آپ نے لگا لیا ہوگا۔ کاش ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا خیال اور ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ مرنے والے میں 3 علامتیں دیکھو، اگر مرنے والے کی پیشانی پر پسینہ آ جائے تو، یا آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو، یا نتنے پھیل جائیں تو۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت ہے، اور اگر وہ اس طرح آواز نکالے جس طرح نوجوان اونٹ جس کا گلا گھونٹا گیا ہو رنگ پھیکا پڑ جائے اور جھاگ ڈالنے لگ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہونے کی علامات ہیں۔ موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مومن کو باوجہ شدت موت کے پسینہ آ جاتا ہے جو اس کی پیشانی پر نمودار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اسے گناہوں سے آزادی ملتی ہے اور اس کے مدارج بلند ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پسینہ آنے سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے دنیا میں مشقت برداشت کر کے پسینہ پسینہ ہو کر رزق حلال حاصل کیا ہے اور اپنے نفس کو تنگی میں ڈال کر پسینہ پسینہ ہو کر نمازیں ادا کی ہیں اور روزے رکھے ہیں۔ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں اور اس کی مقبولیت کی علامت یہ ہے، جن سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے حضور نیک اعمال لے کر جا رہا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ جانا اس پر دلیل ہے کہ یہ شخص جب دنیا میں عبادات کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کے آنسو بہتے تھے۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں با وقت وفات کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔